بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم نور مجسم شافع روز جزا سید المرسلین والانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ 3 شخص کسی سفر پہ نکلے۔ راستے کے اندر اچانک موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی۔ بارش شدید جب شروع ہوئی تو انہوں نے پناہ لینے کے لیے کسی غار کو ڈھونڈا اور غار کے اندر جا کر وہاں انہوں نے پناہ لے لی۔ اتفاق ایسا بنا کہ جب وہ غار کے اندر پناہ لیے بیٹھے تھے کہ ایک لڑکتا ہوا پتھر غار کے منہ پہ آ کے رک گیا اور ان کے لیے نکلنے کا راستہ مسدود ہو گیا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس پتھر کو ہٹایا جائے، لیکن تینوں کی طاقت اس پتھر کے سامنے جواب دے گئی۔ بالآخر جب وہ ہمت ہار کر اس غار کے اندر بیٹھ گئے تو تینوں نے آپس کے اندر مشاورت کی، سوچا، کہنے لگے کہ اگر ہم تینوں کے پاس کوئی نیک عمل ہے تو ہم اس نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بطور وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے اور یہ پتھر اس غار کے دہانے سے ہٹ جائے۔ اب تینوں یہ صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنے اپنے نیک عمل کے بارے سوچنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں اس پر فریفتہ تھا، اس پہ عاشق تھا، ہر ممکن میں نے کوشش کی کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں اس پہ دست درازی کروں، لیکن مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ اتفاق ایسا بنا کہ وہ لڑکی جو تھی اسے پیسوں کی شدید ضرورت پڑ گئی۔ وہ میرے پاس پیسوں کے لیے آئی، لیکن میرا ایک ہی اصرار تھا کہ میں تیری ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تم میری جنسی خواہش اور میری جنسی ضرورت کو پورا کر دو تو۔ وہ انکار کرتی تھی، میرا اصرار تھا، بار بار وہ میرے پاس آتی، یہاں تک کہ بالآخر جب وہ مجبور ہو گئی تو اس نے مجبور ہو کر اس بات کی حامی بھر لی۔ ہمیں خلوت میسر آ گئی، وہاں پر کوئی آنے والا بھی نہیں تھا، اور اس خلوت اور تنہائی کے اندر کہ میں بالکل اس کے قریب اس طرح پہنچ گیا جس طرح کوئی انسان اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے۔ تو جس وقت میں بالکل اس کے قریب پہنچ گیا تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور بغیر حق مہر ادا کیے میری مہر کو نہ توڑو۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ میرے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی ضرورت سے زیادہ میں نے اس کی مدد کر دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا اللہ، میں نے صرف تیری رضا کی خاطر یہ سارے اس عمل کو نظر انداز کیا تھا اور اس کی مدد کی تھی، اگر یہ عمل واقعی میرا تیری بارگاہ کے اندر شرف قبولیت پا چکا ہے تو پھر اللہ ہمیں اس سے نجات عطا کر دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اس نے اپنے اس عمل کو بطور وسیلہ پیش کیا تو پتھر جو تھا وہ تھوڑا سا سرک گیا۔ پھر دوسرا شخص اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے لگا، کہنے لگا کہ الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب بکریاں چرا کر واپس پلٹتا تو میں بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب بکریاں چرا کر میں واپس پلٹا، بکریوں کا دودھ دو کر جب ماں باپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ اب میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کی خدمت کے اندر کھڑا ہو گیا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف مجھے یہ خدشہ بھی کھایا جا رہا تھا کہ میری بیڑیں جو ہیں وہ ان کا نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں، کہیں ان کو بیڑیاں نہ لے جائے، لیکن میں نے اپنی اس نگہبانی اور اپنی ان بیڑوں کی نگہبانی کو نظر انداز کر کے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سامنے کھڑا رہا۔ ان کو بیدار کرنا بھی میں نے بے ادبی سمجھا، اور اللہ میں میرا یہ سارا عمل تیری رضا کی خاطر تھا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ کے اندر شرف قبولیت پا چکا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ جب یہ بات اس نے کہی اللہ کی بارگاہ کے اندر تو اس عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دیا۔ پھر تیسرا شخص کہنے لگا کہ الہ العالمین، میرے پاس کچھ مزدور تھے، انہوں نے مزدوری کی، اجرت لینے کا وقت آیا تو ان میں سے کسی ایک مزدور کے ساتھ کسی بنا پر میرا ایسا جھگڑا ہوا کہ وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی مزدوری میرے پاس جو تھی اسے میں نے اسباب و وسائل پہ لگا دیا،
اس کے میں نے جانور خریدے، اور ایک عرصہ بیت گیا، جانور بڑھتے بڑھتے کافی تعداد کے اندر وہ جانور ہو چکے تھے۔ تو پھر ایک عرصے کے بعد وہ مزدور واپس پلٹا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے فلاں موقع پر تمہاری مزدوری کی تھی، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تو میں مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ الہ العالمین، میں نے تیری رضا کی خاطر اس مزدور سے کہا کہ جتنا بھی یہ مال کھڑا ہے، یہ جتنے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے لے جاؤ، یہ ساری تمہاری وہی مزدوری جو تم چھوڑ کے گئے تھے، یہ انہی کی برکات ہے۔ اس نے سارے مال کو ہانکا اور چلتا بنا، اور میرے دل کے اندر ذرہ بھی ملول اور رنجیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو پھر ہمیں اس غار سے کی مصیبت سے نجات عطا کر۔ بس یہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کے وسیلے کی برکت سے پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا دیا، اور وہ غار سے نکل کر اپنے سفر پہ دوبارہ روانہ ہو گئے۔